بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
الحمد لله العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا قرآن کریم اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ اللہ پاک نے الحم سے لے کر والناس تک مختلف مقامات پر قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف کوالٹیز کو مینشن کیا، مختلف اوصاف قرآن کو بیان کیا۔ ان میں سے دو صفات اور دو کوالٹیز بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ نمبر 1 ہدایت، گائیڈنس، اور نمبر 2 شفا، ہیلنگ اور کیور۔ پھر ہدایت کے 2 درجے ہیں اور 2 منازل ہیں۔ نمبر 1 ہدایت للناس، guidance for all mankind. So the book of Allah, Quran, is the guidance for all mankind. نمبر 2 ہدایت المؤمنین یا ہدایت للذین آمنوا یا ہدایت اہل ایمان، the guidance for believers۔ اسی طرح پھر شفا کے 2 درجے ہیں، ایک شفاء للناس، ہیلنگ فار مینکائنڈ، کیور فار مینکائنڈ، اور نمبر 2 شفاء للمؤمنین، ہیلنگ فار بلیورز اینڈ کیور فار بلیورز۔ چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے ان 4 پہلوؤں میں سے آخری پہلو سے، وہ ہے شفاء للمؤمنین، کہ the book of Allah, Quran, which is the final revelation to mankind. The book of Allah, the Holy Quran, cure and is healing and is healer for all believers. قرآن شفا ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اور قرآن شفا دینے والا ہے تمام اہل ایمان کو، ان کی تمام بیماریوں سے، تمام امراض سے، خواہ وہ مادی بیماری ہو، فزیکل ڈیزیز ہوں، یا روحانی امراض ہوں،
دا اسپرچل ڈیزیز ہو. قرآن ہر بیماری سے نجات دیتا ہے، ہر مرض سے نجات دیتا ہے. اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات اور متعدد مقامات پر یہ بیان ہوا، اور پھر اس حوالے سے اس عنوان پر مختلف احادیث بیان ہوئی، مختلف روایات میں آیا، اور مختلف احادیث اور روایات میں قرآن کے ہدایت کے پہلو کو اور قرآن کے شفا ہونے کے پہلو کو نمایاں کیا گیا. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے مقامات میں سے ایک مقام کا تلاوت کیا اور افتخار تلاوت حاصل کیا. اللہ نے فرمایا قل محبوب بتا دو ان کو ہوا وہ قرآن للذین آمنوا مومنوں کے لیے ہدن ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے. قرآن کے دو پہلو یہاں بیان کیے گئے، ہدایت للمومنین، گائیڈنس فار دا بلیورز، اور شفاء للمومنین، ہیلنگ فار دا بلیورز، دا کیور فار دا بلیورز. سو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں یقیناً شفا ہے، اور ہر مومن کا ایمان اس پہ ہونا چاہیے، ہر مومن کا اعتقاد اور بلیف اس بات پہ ہونا چاہیے کہ قرآن تمام امراض کا علاج ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہے. اس حوالے سے دو طرح کی روایات آئیں. ایک تو عام روایات ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید میں والناس سے لے کر الحمد سے والناس تک کسی سورت یا آیت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بعض وہ روایت ہیں جو کسی سورت سے، اسپیسیفک سورہ آف قرآن، اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ فلاں سورت کی یہ فضائل ہیں، فلاں سورت کی یہ برکات ہیں. بعض روایات وہ ہیں جو کسی ایک خاص آیت سے ریلیٹڈ ہیں کہ فلاں آیت کی یہ فضیلت ہے، فلاں آیت کی یہ شان ہے، فلاں آیت کا یہ ثواب ہے، فلاں آیت میں اس بیماری کی شفا ہے، فلاں آیت میں اس بیماری کی شفا ہے. سو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم، محدث، فقیہ، عاشق، مجدد اور اپنے زمانے کے عبقری شخصیت حضور کے عظیم عاشق اور عارف سیدنا علامہ جلال الدین السیوطی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر الدر المنصور میں سے ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو سورہ حشر کی 21ویں آیت 21 سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اس آیت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمام امراض سوا موت کے، سوا مرگ کے، ہر بیماری کی شفا ہے اور علاج ہے. روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو طیب محمد بن احمد البغدادی. یہ فرماتے ہیں کہ انبأنا ادریس بن عبد الکریم، ہمیں ہمارے استاذ ادریس بن عبد الکریم نے بتایا الحداد قال قرأت على خلف، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے استاذ خلف کے سامنے سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت کی. فلما بلغت هذه الآية لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے، اس کی آگے پوری تفصیل ہے،
جب میں فلما بلغت هذه الآیہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جب میں اس آیت تک، یعنی لو انزلنا هذا القرآن، اس آیت تک پہنچا، قال دع على رأسک، تو میرے استاذ خلف نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ، اپنی پیشانی پر، فوہیڈ پر یہ آیت پڑھ کر ہاتھ رکھ. سو انہوں نے ایسا کیا، اور ریزن کیا ہے ہاتھ رکھنے کا وہ بتا رہے ہیں. فإنی قرأت علی سلیم، میں نے جب اپنے استاذ سلیم کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کو پڑھا. فلما بلغت هذه الآیہ، اور یہ آیت پڑھ کر جب اس آیت پہ میں پہنچا، قال دع یدک علی رأسک، تو سلیم نے مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ. انہیں اس کا ریزن یہ دیا، فإنی قرأت علی الأعمش، اس لیے کہ یہی آیت میں نے اپنے استاذ اعمش کے سامنے پڑھی. سلیم نے بتایا. فلما بلغت هذه الآیہ، جب میں اس آیت پر پہنچا، یعنی سورہ حشر کی 21ویں آیت پر، قال دع یدک علی رأسک، تو میرے استاذ اعمش نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ریزن یہ دیا، فإنی قرأت علی یحیی بن وثاب. اعمش نے کہا کہ میں نے اپنے استاذ یحییٰ بن وثاب کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی، فلما بلغت هذه الآیہ، جب اس آیت پر میں پہنچا، قال دع یدک علی رأسک، تو میرے استاذ یحییٰ بن وثاب نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ. انہوں نے پھر ریزن یہ دیا، فإنی قرأت علی علقمۃ والاسود فلما بلغت هذه الآیہ قال دع یدک. انہوں نے فرمایا کہ جب میں پڑھ رہا تھا حضرت علقمہ کے پاس اور حضرت اسود کے پاس، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، فلما بلغت هذه الآیہ، اس آیت پر پہنچا، سورہ حشر کی 21ویں آیت پر پہنچا، قالا، ان دونوں نے فرمایا، علقمہ اور اسود نے، دع یدک علی رأسک، کہ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ. انہوں نے پھر اس کا ریزن یہ دیا، فإنا قرأنا علی عبداللہ بن مسعود، اس لیے کہ ہم نے، یعنی علقمہ اور اسود دونوں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا. فلما بلغنا هذه الآیہ، جب ہم دونوں، یعنی علقمہ اور اسود، اس آیت پر پہنچے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جبل والی آیت پر پہنچے، تو انہوں نے فرمایا کہ دعا ایدیکما علی رؤوسکما، دونوں سے کہا کہ علقمہ تم اور اسود تم دونوں اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھو. اور پھر انہوں نے ریزن یہ دیا اور کہا کہ فإنی قرأت، پھر آگے چل، فإنا قرأنا علی عبداللہ بن مسعود فلما بلغنا هذه الآیہ قال دعا ایدیکما علی رؤوسکما. انہوں نے فرمایا علقمہ اور اسود نے کہ جب ہم نے یہ آیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی اور ہم دونوں اس آیت پر پہنچے، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اپنا ہاتھ اپنے سروں پہ رکھو. پھر عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ ریزن یہ دیتے ہیں، فإنی قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت
سورہ حشر کی 21ویں آیت غالباً حضرت حضور علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف تلاوت حاصل کیا. فلما بلغت هذه الآیہ قال دع یدک علی رأسک. جب میں پڑھتے سورہ حشر کی اس آیت پر لو انزلنا هذا القرآن علی جبل اس پہ پہنچا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ دع یدک علی رأسک، اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نے ریزن یہ دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن جبریل علیہ السلام لما نزل بها الیہ قال دع یدک علی رأسک. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جبریل یہ آیت لے کر لو انزلنا هذا القرآن سورہ حشر کی 21ویں آیت لے کر نازل ہوئے، اس آیت کو لے کر حضور کے پاس آئے تو جبریل نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پہ رکھیں. اب حضور نے جبریل سے ریزن نہیں پوچھا، تو جب حضور نے جبریل سے ریزن نہیں پوچھا تو اس کے بعد آنے والے صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا صالحین ہوں، انہوں نے ریزن نہیں پوچھا کہ کیوں. بس اس لیے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں تابعی نے یہ کیا، فلاں تبع تابعی نے یہ کیا، فلاں ولی نے یہ کیا. ریزن اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. عشق کے بندے پوچھا نہیں کرتے، عشق کے بندے ریزننگ پہ نہیں جاتے، عشق کے بندے علت و تعلیل پہ نہیں جاتے، وہ تو ادائے محبوب پہ جاتے ہیں. یہ محبوب کی ادا ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ نے فقط قرآن ہم تک نہیں پہنچایا، محبوب کی ہر ادا بھی امت تک پہنچائی. ایک قرآن ہے، ایک ادائے محبوب ہے. قرآن میں بھی محبوب کی ادائیں ہیں اور قرآن کے ساتھ محبوب کی ادائیں ہیں. ایک وہ ادا ہے جو قرآن میں ہے، ایک وہ ادا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے ہاتھ پہ رکھا. اس کے بعد صحابی آئے، انہوں نے یہی کیا، تابعی آئے، انہوں نے یہی کیا، تبع تابعی آئے، انہوں نے یہی کیا. اس لیے کہ وہ لاجک پہ بلیف نہیں کرتے تھے، وہ تاجدار کائنات کی زبان پہ یقین کرتے. جس کا ایمان حضور پہ ہوتا ہے پھر وہ لاجک پہ نہیں جاتا کہ اس مسئلے میں یہ لاجک ہے، اس میں یہ لاجک ہے. تم لاجک زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے رسول، اور پھر خود اللہ جس نے یہ عقل دی، جس نے یہ دماغ دیا، جس نے لاجک کا فہم عطا کیا. اس لیے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها شفاء من كل داء الا السام الموت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سورہ حشر کی 21ویں آیت، یہ ہر بیماری کی شفا ہے. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوا سام کے. اور فرمایا سام موت ہے، کیونکہ موت کا علاج جب موت لکھی ہوتی ہے تو پھر دوا سے نہیں ہوتا، میڈیسن سے نہیں ہوتا، ڈاکٹر معالج طبیب سے نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی مرتا ہی نہیں. اس لیے موت کا علاج نہیں ہے. فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج یہ آیت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی تفصیل کبھی بتاؤں گا، لیکن صرف یہ روایت میں نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. یہ آیت شفا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں حضور کی نعت ہے، حضور کا ذکر ہے، حضور کے مقام اور حضور کے سٹیٹس کا ذکر ہے. سو لوگوں پیغام یہ ہوا کہ قرآن کی جس آیت میں حضور کی نعت آ جائے، حضور کا ذکر تذکرہ آ جائے، حضور اور مقام کا بیان ہو، اللہ اسے شفا بنا دیتا ہے. تو شفا در حقیقت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی میں ہے. پھر حضور سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس سب میں شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. سو آؤ قرآن کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، درود و سلام کی طرف، رات کی شب بیداری کی طرف، تہجد گزاری کی طرف. بدیوں سے نکل آؤ، گناہوں سے نکل آؤ، اندھیروں سے نکل آؤ، تاریکیوں سے نکل کر حضور کی ادا کی روشنی کی طرف آؤ. اس لیے کہ حضور کی ادا
ہر تاریکی سے بچاتی ہے، ہر اندھیرے سے بچاتی ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔